السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں اللہ کی مدد بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس طرح مدد فرماتے ہیں کہ بندے کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے کوئی بھی چیز دور نہیں۔ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے۔ ذرا اللہ سے محبت کر کے تو دیکھیے، ذرا اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آ کر تو دیکھیے، انسان کی زندگی بہت سہانی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کے ایک بہت عجیب و غریب واقعہ بتاتی ہوں۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، تو ان کے پاس جو پہلا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تو اسے کہتے ہیں ہاں مجھے پریشانی ہے، مجھے برس کی بیماری ہے، میں اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، میں مسجد نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا نام ہے، وہ اسے کہتا ہے اور تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میری رزق میں تنگی ہے۔ تو پھر وہ شخص اسے دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برس کی پریشانی دور کرے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ اور پھر اس کی برس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی عطا فرماتے ہیں جس کی نسل بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو وہ اس ایک اونٹنی سے سینکڑوں اونٹنیاں کما لیتا ہے، یعنی سینکڑوں اونٹنیاں ہو جاتی ہیں اور وہ بہت امیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح وہی آدمی دوسرے آدمی کے پاس آتا ہے اور اس سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پریشانی ہے، میں گنجا ہوں، میرے سر پر بال نہیں ہیں اور میرے رزق میں بہت تنگی ہے۔ تو پھر وہ اسے بھی دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کریں۔ تو اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کے سر پر اتنے خوبصورت بال آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسے ایک گائے عطا فرماتے ہیں، اس کی نسل بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ اس گائے سے سینکڑوں گائے کر لیتا ہے اور وہ بھی بہت امیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ بھی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، میری بنائی نہیں ہے، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا، لوگ رات کو نہیں دیکھ سکتے اندھیرے میں، اور میں دن میں بھی نہیں دیکھ سکتا کسی کو۔ تو پھر وہ پوچھتے تو کیا تمہیں اور پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں، میں لوگوں سے مانگتا ہوں اور میرے رزق میں بہت تنگی ہے۔ تو پھر وہ اسے بھی دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کریں اور تمہاری بنائی واپس آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کی بنائی واپس آ جاتی ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک بکری عطا فرماتے ہیں اور اس بکری کی بھی نسل اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ اس سے سینکڑوں بکریاں کر لیتا ہے اور وہ بہت امیر بن جاتے ہیں۔ جب یہ بنی اسرائیل کے تینوں لوگ بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں، چرچا ہو رہا ہوتا ہے ان کے امیر کا کہ یہ لوگ بہت امیر ہیں۔ پھر وہی آدمی ایک دن پہلے آدمی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، مسکین ہوں، تو تمہارے پاس بھی پہلے کچھ نہیں تھا، تمہیں اللہ نے دیا ہے تو مجھے کچھ عطا فرما دے، مجھے کچھ رزق دے دو، مجھے کچھ دے دو، تمہیں بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو وہ جو پہلا آدمی ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے بہت محنت کی، میں نے مشقت کی، میرے پاس یہ آیا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور پھر وہ آدمی سے کہتا ہے کہ تم خفا کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے تم پہلے تھے تم ویسے ہی ہو جاؤ۔ تو پھر وہ جو پہلا آدمی ہوتا ہے تو اسے دوبارہ برس کی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ بہت غریب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اس سے بھی بتاتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس رزق کی بہت تنگی ہے، تمہارے پاس بھی پہلے کچھ نہیں تھا، اب تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو تم اس میں سے کچھ حصہ مجھے دے دو۔ تو وہ کہتا ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ میرے دادا نے دیا ہے، یہ میرے پردادا کا ہے۔ وہ بھی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پہلے کی ہے، ہم نے بہت محنت کی ہے اس کے لیے۔ تو پھر وہ آدمی اسے بھی یہی کہتا ہے کہ تم خفا کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے تم پہلے تھے تم ویسے ہی ہو جاؤ۔ وہ بھی بہت غریب ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے سر کے جو بال ہوتے ہیں وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے، اسے بھی یہی کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم بھی پہلے ایسے تھے، تم بھی بہت غریب تھے، تمہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ آدمی سن کر رونے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بہت غریب تھا، مسکین تھا، رزق میں میرے تنگی تھی
اور مجھے یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر وہ اسے کہتے ہیں تمہارے یہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان تک جتنی بھی بکریاں ہیں یہ مجھے اللہ نے عطا فرمائی، ایک بکری میں سے میری اتنی بکریاں ہوگی مجھے اللہ نے عطا فرمائی، تمہیں جتنی چاہیے تم لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اور جو پہلے دو آدمی ہوتے ہیں وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور وہ اپنے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن کے لیے بہت محنت کی، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا۔ تو میرا یہ واقعہ سنانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں حاصل ہوتا ہے، دنیا میں حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے۔ ہمیں جو بھی مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ جو ہمیں عطا فرمائے اس پر ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچ جائیں۔ شکریہ۔